بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تأتيهم سنة الاولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغوا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا صدق الله العظيم. ابھی جو آیت تلاوت کی گئی 15ویں پارے کے سورہ کہف کی آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 64 تک تلاوت کی گئی. گزشتہ تفسیر میں آخر میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ کفار جو تھے بڑے سرکش تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو کھول کر اور عجیب اور بہترین مثالوں کے ساتھ بیان کیا، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے. اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ایمان لانے سے روکا ہے جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، لوگوں کو ایمان لانے سے نہیں روکا جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، اور ان کے رب سے استغفار کرنے سے نہیں روکا، مگر یہ ہے کہ ان کے پاس پہلے والوں کا طریقہ آیا یا یہ ہے کہ ان کے پاس عذاب سامنے آ جائے. یہاں سے کافروں کی بے خوفی اور ان کی غلط جرأت کو بیان کیا گیا ہے کہ کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لاتے ہیں
تو نعوذ باللہ من غضب اللہ، اللہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ آپ اپنے زمانے کے انبیاء کو کہتے کہ نبی آپ کہتے ہیں کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو یہ ہوگا، وہ ہوگا، یہ عذاب نازل ہوگا، بتائیے کہاں ہے عذاب؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان کے ایمان نہ لانے کی یہ سبب ہے کہ وہ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں؟ آگے فرماتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ اگر یہ لوگ اپنے انبیاء سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں اور اپنے انبیاء کو اس بات پر ابھارتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے تو آپ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، تو سن لیجئے کہ ہم نے رسولوں کو جو بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ آپ کو خوشخبری دے اور آپ کو ڈرائے۔ وہ اللہ کی طرف سے وحی کی ہوئی باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اگر وہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے اور آپ ایمان لے آتے ہیں تو وہ آپ کو جنت کی خوشخبری دیں گے، اور اگر آپ ان کی باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، تو وہ آپ کو جہنم سے ڈراتے ہیں۔ یہ نبی کا کام ہے، عذاب کو لانا نہ لانا یہ نبی کا کام نہیں ہے، اور نبی آپ پر کوڑا لے کر مسلط نہیں ہے کہ آپ کو ضرور بضرور ایمان میں داخل کراوے اور آپ پر زبردستی کرے۔ نبی حق بات آپ کے سامنے رکھتا ہے جو اللہ کی طرف سے اس پر نازل ہوتی ہے۔ اب اس حق بات کو سوچ کر سمجھ کر اس کو قبول کر مسلمان ایمان لانا یا یہ ہے کہ اس کو نکار کر کافر ہونا، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اسی کو فرمایا کہ ہم نے نبی کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، کافی لوگ جھوٹ کے ذریعے، باطل کے ذریعے جھگڑا کرتے ہیں، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ وہ اس کے ذریعے حق کو چھپا دے، اور انہوں نے ہماری نشانیوں کو اور اس چیز کو جس کے ذریعے ان کو ڈرایا گیا یہ مذاق بنا کر رکھا ہے۔ کافی لوگ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی طرح جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام دعوت دینے جاتے تھے تو وہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے، اور ایسے اعتراضات کرتے تھے جو کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا تھا کہ ہمارے باطل اعتراضات کے ذریعے حق کو چھپا دیا جاوے، لوگوں کے سامنے حق کے سامنے ایک آڑ پیدا ہو جاوے، اور نبی اگر ان کو کوئی بات کہتا، کوئی معجزہ، کوئی کرامت دکھاتا تو اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور قرآن کریم اور جو کتاب انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نازل کی گئی وہ جب ان کے سامنے بیان کرتے تو اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس کے سامنے اس کے رب کی آیتیں ذکر کی جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، پھر وہ اس سے اعراض کرے اور بھول جائے جو اس نے آگے کیا ہے یا جو اس کے ہاتھوں نے کیا ہے۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے اس بات سے کہ اس کو سمجھے، اور ان کے کانوں میں ڈانٹ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک طرح کی تسلی ہے کہ نبی جی آپ ان لوگوں کو مسلسل سمجھاتے رہتے ہیں لیکن یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، تو ان کے نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ضد اور ان کے عناد اور ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پردہ رکھ دیا ہے۔ اب ان کے اندر حق بات کو سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ اب اگر آپ ان کے سامنے واضح طور پر کیسے ہی سمجھاوے، لیکن ان کے سننے میں بھی یہ بات ہے کہ ان کے کانوں میں ڈانٹ پڑ گئی ہے کہ وہ سنتے ہوئے بھی بہرے ہیں، کہ دوسری باتیں تو وہ سن لیتے ہیں لیکن جب حق کی بات ان کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ بہرے ہو جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہوئے بھی نہ سمجھے بے وقوف ہے کہ آپ اگر ان کو کوئی دنیاوی بات بتائیں گے تو وہ سمجھ لیں گے، لیکن جیسے ہی حق کی بات آپ ان کے سامنے رکھیں گے تو فوراً بے وقوفی جیسا معاملہ کریں گے۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو ہرگز وہ لوگ ہدایت نہیں لائیں گے، اور
جب ایک سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ان لوگوں کے لیے کفر جو ہے وہ ایک یعنی ان لوگوں کے لیے لکھ دیا گیا ہے اور ان کے دلوں پر پردے پڑ گئے ہیں اور ان کو بار بار سمجھانے کے پر بھی اب وہ ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ ان کو فوراً کیا کر دیا، ان پر عذاب نازل کر دیا جاوے اور نیست و نابود کر دیا جاوے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ کہ تیرا رب بخشنے والا رحمت والا ہے، یہ تیرے رب کی رحمت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا صبر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نافرمانیوں کو دیکھتے ہوئے اور اس کو برداشت کر رہا ہے، ان کو زمین پر چلنے پھرنے کھانے پینے کے لیے چھوڑ رہا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ایک سیکنڈ میں ان پر عذاب آ جاوے اور ان کا نام و نشان باقی نہ رہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے کسی وقت بھی ان کے دل میں بات سمجھ میں آ جاوے اور وہ جہنم سے بچ کر جنت کی طرف جانے والے بن جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحیمی ہے اور رحمت کی ایک بہت بڑی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ وہ ان کو ڈھیل چھوڑے ہوئے ہے۔ لو یؤاخذہم اگر وہ ان کو پکڑے ان کے اعمال کی وجہ سے تو ان کے لیے عذاب کو جلدی لے آئے گا، بلکہ ان کے لیے ایک متعینہ وقت ہے، ہرگز وہ اپنے عذاب سے اس کے عذاب سے پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔ اور یہ سب ان کے لیے خاص نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی بستی آئی، قوم عاد قوم سمود، ایسے ایسے زبردست لوگ تھے، انہوں نے اپنے وقت کے نبی کی بات نہیں مانی، اللہ کے سامنے اپنی آستین کو اونچا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی مقررہ وقت آنے پر ہلاک کر دیا۔ اور یہ بستیاں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکتی کے لیے ایک وقت کو مقرر کیا ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہلاکت آ ہی جائے گی جس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اب آگے سے آنے والی آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک بہترین قصہ بیان فرما رہے ہیں۔ اس قصے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں جیتے ہیں، ہمارے سامنے بہت سارے معاملات آتے ہیں، کچھ معاملات ایسے آتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتے ہیں اور ہمارے دل میں طرح طرح کے وساوس پیدا ہوتے ہیں، اور بات کبھی یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ہم کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قصے کے ذریعے انسانوں کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی معاملات دنیا میں رونما ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے معاملات کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نہ کسی حکمت چھپی ہوئی ہے، اور وہ سارے معاملات اللہ کی حکمت کے ماتحت اور اللہ کی حکمت کے نیچے ہی سے وقوع میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی حکمت سے خالی ہو۔ اگرچہ انسان کمزور ہے، ہر اعتبار سے کمزور ہے، اس کی عقل کم ہے اور اس کی سوچ بہت تنگ ہے، تو اپنی تنگ نظری اور اپنی تنگ فکری کی وجہ سے اس کو وہ بات سمجھ میں نہ آتی ہو، لیکن وہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمت سے بھرپور ہوا کرتا ہے۔ تو اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصے کو بیان کیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے امت میں اپنے لوگوں میں کھڑے ہوئے اور ان کو وعظ و تقریر کرنے لگے، اور ایسی زبردست وعظ و تقریر کی کہ سامنے والے جو سننے والے تھے ان ساروں کے دل پگھل گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسی تقریر میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، اس دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے برجستہ کہا کہ اس دنیا میں سب سے بڑا عالم میں ہوں، اور ان کی بات جو تھی وہ حقیقت میں بالکل درست تھی، اس لیے کہ امت میں سب سے بڑا عالم اس امت کا نبی ہوا کرتا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے تو اس اعتبار سے ان کی بات بالکل صحیح تھی، لیکن انداز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ تبارک، دیکھیے جو آدمی جتنا قریب ہوتا ہے اس کے معمولی چیز اور اس کے معمولی غلطی بھی بڑی ہوا کرتی ہے، بڑی لگتی ہے۔ مثال کے طور پر
ایک شرارت ہمارا بچہ کرے اور وہی شرارت ہمارا بھتیجا کرے تو ہم شرارت دونوں نے کی ہے اور دونوں نے ایک جیسی ہی شرارت کی ہے، لیکن ہم ہمارے بچے کو 3 ڈانٹ پلائیں گے اور ہمارے بھتیجے کو 1 ڈانٹ پلائیں گے، اس لیے کہ ہمارے بھتیجے کے بنسبت ہمارا بچہ ہم سے زیادہ قریب ہے، تو ہم اس کی ہوئی غلطی ہمارے لیے بڑی ثابت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح چونکہ موسیٰ اللہ کے لاڈلے نبی تھے، کلیم اللہ تھے، بے تکلف اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کی یہ غلطی کہ انہوں نے اس علم کی نسبت اپنی طرف کی، چاہیے یہ تھا کہ وہ یوں کہتے کہ اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے کہ اس امت میں سب سے بڑا نبی کون ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اور ان کا جواب دینے کا یہ انداز پسند نہیں آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچا کہ ان کی تربیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تربیت کا نظام بنایا، اور نظام یہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ موسیٰ آپ نے جو کہا کہ اس امت کا سب سے بڑا عالم میں ہوں، تو آپ نہیں ہیں، میرا ایک بندہ ہے جو فلاں جگہ پر ہے، آپ جائیے اور اس سے ملیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بات سنی تو ان کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ میری قوم میں، میری امت میں مجھ سے بھی زیادہ جاننے والا کوئی ہے، تو انہوں نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس لوکیشن اور جو ایڈریس بتایا تھا اس کی طرف سفر کرنا شروع کیا، اور سفر میں اپنے ساتھ اپنے خادم کو لیا، چنانچہ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، فتح اس کے معنی عربی میں جو ہے نوجوان کے آتے ہیں، لیکن چونکہ عرب لوگ جو ہوتے تھے وہ جو غلام رکھتے تھے وہ نوجوان رکھتے تھے، اس لیے اب غلام کے لیے، خادم کے لیے فتح کا لفظ استعمال ہونے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم جن کا نام یوشع ابن نون ہے، اور یہ بعد میں جا کر ایک روایت کے مطابق نبی بنے اور ایک روایت کے مطابق اللہ کے بہت بڑے ولی بنے، اور ایک روایت کے مطابق یہ یوسف علیہ السلام کے خاندان میں سے تھے، اور ایک روایت کے مطابق یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے یا بھتیجے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع ابن نون سے کہا کہ میں برابر چلتا رہوں گا یہاں تک کہ 2 سمندر کے ملنے کی جگہ پر پہنچوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ایڈریس دیا تھا وہ یہ کہا تھا کہ 2 سمندر کے ملنے کی جگہ پر میرا ایک آدمی ہے، آپ وہاں جاؤ۔ تو نبی جو ہوتا ہے وہ اولو العزم ہوتا ہے، جب ایک بات کا کسی چیز کا وہ تہیہ کر لیتا ہے تو اس کو مکمل کر کے رہتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی اولو العزمی کا اظہار یہ کہتے ہوئے کیا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ جاؤں، او امضی حقبا، یا کئی سال گزر جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے کتنے ہی سال گزر جائے، لیکن میں اس آدمی سے ملے بغیر نہیں آؤں گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں اس آدمی تک کیسے پہنچوں، یعنی مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں وہ آدمی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک کام کرو، ایک زنبیل، ایک تھیلی جس کو ہم کہتے ہیں، ایک بیگ، اس میں ایک مچھلی لے لو اور اس مچھلی کو اپنی تھیلی میں رکھو، آپ کے جاتے ہوئے راستے میں یہ مچھلی آپ کی تھیلی سے نکل جائے گی اور ایک سرنگ بنا لے گی، اور اسی سرنگ کے اندر وہ شخص آپ کو ملے گا۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام نے ایک بھنی ہوئی مچھلی لے لی تاکہ مچھلی 2 طرح سے کام میں آ جاوے، ایک تو یہ ہے کہ راستے میں بھوک لگے تو اس کو کھایا بھی جاوے، اور یہ کہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے تو اس کے مطابق ہماری مدد بھی کرے کہ ایڈریس کو معلوم کرنے کے لیے۔ چنانچہ فلما بلغ، جب وہ دونوں پہنچے، مجمع بینہما، 2 سمندروں کے درمیان، چلتے رہے ایک جگہ پر پہنچے، اور ایک جگہ پر پہنچ کر ایک بڑا سا پتھر دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تھوڑی دیر یہاں آرام کیا جائے۔ چنانچہ وہ سو گئے، اور ان کے جو خادم تھے یوشع ابن نون وہ جاگتے تھے، تو انہوں نے جاگتے ہوئے دیکھا کہ مچھلی جو ہے وہ تھیلی سے نکل گئی ہے اور سمندر کے اندر گئی، اور وہ جس جگہ پر گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اس جگہ سے پانی ہٹ گیا ہے اور ایک سرنگ جیسا بن گیا ہے۔ تو انہوں نے یہ سارا معاملہ دیکھا،
پھر انہوں نے سوچا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے تو میں ان سے کہوں گا کہ یہ اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے، یہ مچھلی چلی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو یہ تو بتایا تھا کہ ہمیں جو ہے سمندر کے ملنے کی جگہ پر جانا ہے، لیکن یہ بات نہیں بتائی تھی کہ اس طرح مچھلی جائے گی۔ لہذا انہوں نے یہ سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے تو میں ان کے سامنے یہ تذکرہ کروں گا۔ نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، کہ وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے اور اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا دیا سمندر میں سورنگ بنا کر۔ فلما جاوزا، پھر وہ دونوں آگے چلے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو جو خادم تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانا بھول گیا، اور یہ دونوں چلتے رہے اس جگہ سے آگے، ایک دن ایک رات چلتے رہے، اور جب آگے چلے تو ان کو تھکن محسوس ہوئی، اور یہ تھکن اس وقت محسوس ہوئی جبکہ وہ اب اللہ کی بتائی ہوئی جگہ سے آگے چلے گئے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اسی کاموں کا مکلف بنایا ہے جو وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو انہی اعمال کا مکلف بنایا ہے جو وہ کر سکتا ہے۔ ایک عمل ایسا نہیں ہے جس کا انسان کو مکلف بنایا اور اس کی طاقت کے باہر ہو۔ تو یہ جب آگے چلے اور تھکے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے خادم سے کہ بھائی لاؤ وہ مچھلی لاؤ، ہمارا صبح کا ناشتہ لاؤ۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں ہمارے سفر سے تھکن پہنچی ہے۔ قال، تو خادم نے کہا ارأیت، آپ کو میں کیا بتاؤں، اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم نے وہ چٹان کی پناہ لی تھی، فإنی نسیت الحوت، تو میں مچھلی وہاں ہی بھول گیا۔ یعنی جب ہم نے وہاں پناہ لی تھی تو مچھلی نے اپنا ایک راستہ بنا لیا تھا، اور میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا، مچھلی وہاں ہی رہ گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی تو ہمیں جانا تھا۔ یہاں دیکھیے، خادم جو ہوتا ہے وہ چاہے کیسا ہی ہو لیکن اس کا رتبہ اپنے آقا سے کم ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں حالانکہ بھول گئے تھے دونوں، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بھی چاہتے تو راستے میں کہتے کہ وہ مچھلی صحیح سلامت ہے کہ نہیں، لیکن ان کو بھی اس بات کا خیال نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذہن سے بھی وہ بات نکال دی، لیکن خادم نے بھولنے کی نسبت اپنی طرف کی کہ میں مچھلی کو بھول گیا، اور یہ چیز مجھے نہیں بھلائی مگر شیطان نے اس بات سے کہ میں اس کا ذکر آپ کے سامنے کروں، اور اس نے سمندر میں اپنا ایک عجیب راستہ بنا دیا تھا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک ما کنا نبغی، یہی تو ہم چاہتے تھے۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، لہذا اب وہ اپنے پیروں کے نشان کو دیکھتے ہوئے واپس آئے کہ تاکہ وہ جگہ فوراً مل جائے۔ لہذا فرتدا علی آثارہما قصصا، وہ اپنے پیروں کے نشان کو دیکھتے ہوئے واپس آئے۔ فوجدا عبدا من عبادنا، تو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے ہماری طرف سے رحمت دی ہے اور جس کو ہم نے ہماری طرف سے علم سکھایا ہے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی اور ان کے ساتھ ایک سفر شروع ہوگا، اور اس سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عجیب و غریب چیز دیکھیں گے۔ وہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آئندہ تفسیر میں بیان کی جائے گی۔ آج کا ہدیہ یہ ہے کہ ایک استغفار جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ دین میں حالانکہ معصوم تھے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، کہ اللہ نے ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دیا تھا۔ اس کے باوجود حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اور اس شخص نے آ کر کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس مال نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی آپ استغفار زیادہ پڑھا کرو۔ پھر دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ تیسرا شخص آیا، فرمایا کہ حضرت شادی کے کئی سال ہو گئے، اولاد کی تمنا ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ اور تینوں شخص کچھ مدت کے بعد آئے اور تینوں نے کہا، پہلے والے نے کہا کہ حضرت اللہ نے بہت دیا،
دوسرے والے نے کہا کہ حضرت اچھی بارش ہوئی، اور تیسرے والے نے کہا کہ حضرت نا امید ہو گیا تھا لیکن اللہ نے اولاد دی۔ تو پاس میں جو بیٹھنے والے تھے انہوں نے کہا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیماریاں الگ الگ تھی، علاج ایک ہی بتایا آپ نے۔ ایک کہہ رہا ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی، اس پر بھی آپ نے ایک بات، ایک کہہ رہا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، ایک کہہ رہا ہے کہ مال نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات کو، اس قول کو نہیں پڑھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفر اللہ یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ سورہ نوح کی آیت ہے۔ فَقُلْتُ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ خوب بخشنے والا ہے۔ تو تم مغفرت طلب کرو گے تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر بے تحاشا بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے لیے مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ یہ تو حدیث، قرآن اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے میں نے آپ کو یہ بات بتائی۔ ایک اور بات جو ابھی میں نے نمونہ سلف، ایک بہت بڑے مبلغ گزرے ہیں حضرت عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے حضرت مولانا یونس صاحب پالن پوری دامت برکاتہم سے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ پہلے جو ہے میں کافی سال پہلے جب ان کے والد صاحب حیات تھے تو مدینہ منورہ جایا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک شخص جو کہ وہاں کی مشہور بینک کا مینیجر تھا وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو پہچانتا ہوں اور آپ کے والد صاحب کو پہچانتا ہوں، اور اس نے کہا کہ مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا فرماؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت کچھ ہے، بہت مال میرے پاس ہے، لیکن میرے لڑکیاں ہی یہ لڑکے نہیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک لڑکا ہو جاوے جس کی وجہ سے میرا یہ مال ہے، میرا ایک وارث بن جاوے اور میرا یہ مال میں اس کے سپرد کر سکوں۔ تو حضرت مولانا یونس صاحب پالن پوری دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اللہم اغفر لی، کل اللہم اغفر لی، کہ آپ اللہم اغفر لی پڑھ لیا کرو۔ خیر بات ہو گئی۔ ایک سال کے بعد مولانا یونس صاحب پالن پوری مدینہ منورہ میں آئے۔ ایئرپورٹ پر وہاں کے جو لوگ تھے، حضرت کے جو میزبان تھے، وہ آپ کو لینے کے لیے آئے، اور ان لوگوں کے ساتھ یہ شخص بھی تھا، اور یہ شخص نے آ کر آپ کو مصافحہ کیا اور 1 کلو اجوا کھجور ہدیے میں دی، اور یوں کہا کہ عبداللہ عبد الرحمن۔ پھر دوسرے سال وہ آیا اور دوسرے سال بھی وہی بات ہوئی اور کہا محمد احمد۔ پھر تیسرے سال بھی وہی بات ہوئی، تیسرے سال آ کر کہتا ہے حسن حسین۔ تو مولانا یوں فرماتے ہیں کہ اس کے استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 6 نرینہ اولاد دی، اور پھر چوتھے سال آیا اور کہہ رہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس وقت ہدیہ نہیں لایا تھا۔ تو حضرت نے کہا بھائی آپ ہدیہ کیوں نہیں لائے؟ تو فرمایا کہ میری بیوی وفات پا گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے بالکل چھوٹی، جس کو ہم پڑھ سکتے ہیں نستغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں عجیب و غریب تاثیر رکھی ہے کہ بے اولاد کو اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دیتا ہے، اور بے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے مالدار بنا دیتا ہے۔ اور ہر پریشانی مصیبت میں جب استغفار کی کثرت